مسلم لیگ نون کے رہنما مفتاح اسماعیل لاہور میں میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ بالکل، میں اس سے ذرا بھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ اپوزیشن کو ایک دم خوشی سے اور فخر سے احتساب کے لیے پیش ہونا چاہیے اور اپنی بات بتانی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ جو امپریشن آ رہا ہے، اس کو حکومت کو اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ کیوں ایسا ہے کہ اپوزیشن کے لیڈران جو ہیں، شہباز شریف صاحب وغیرہ جو ہیں، ان کے اوپر ریفرنس بننے سے پہلے انویسٹیگیشن کے دوران ان کو حراست میں لیا جاتا ہے، لیکن حکومت کے وزراؤں کو نہیں لیا جاتا۔ تو یہ ایک امپریشن تو آ گیا ہے۔ اور جو دوسری آپ نے بات کری ہے کہ اس پہ میں بات کر لوں کہ معیشت جو ہے، حکومت کا جو اولین کام ہے وہ معیشت کو بہتر کرنا ہے۔ جب ان کا وعدہ تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، اس کا مطلب ہے سال میں 20 لاکھ نوکریاں دینی ہیں۔ کیا اس پہلے 5-6 ماہ کے اندر انہوں نے اس کی 10 لاکھ نوکریاں دی ہیں؟ یہ سوال آپ سے پوچھتا ہوں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس ملک میں بے روزگاری بڑھ گئی ہے، اس ملک میں مہنگائی بڑھ گئی ہے، ان کے آنے سے اجناس کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ اب انہوں نے کوئی نئی اکنامکس کی تھیوری نکالی ہے کہ غریب لوگوں کو مہنگائی سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ، یہ کیسا نہیں کہاں سی نئی معیشت کی باتیں کرنے لگے ہیں۔ ایک حکومت کو 5 مہینے میں یہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ IMF جانا ہے کہ نہیں جانا۔ جب ہماری حکومت آئی تھی تو ڈار صاحب نے یہ فیصلہ کیا، میاں نواز شریف نے 2 ہفتے کے اندر نیگوشیٹ کرا، پورے قوم کو بتایا کہ یہ IMF کا پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے اندر بھی ہم نے کرنسی کو اسٹیبل رکھا، اس پروگرام میں بھی ہم نے گروتھ بڑھا دی اور ڈیفیسٹ کم کیا۔ اور یہ تو اب مطلب ہماری کرنسی جو ہے وہ 140 پہ پہنچ گئی ہے، چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، گروتھ جو تھی 6.25% سے 3% پہ چلے گئی ہے۔ جو ریکارڈ ڈیفیسٹ انہوں نے کیا ہے، اس 5 مہینے میں جتنا ڈیفیسٹ انہوں نے کیا ہے، یہ ریکارڈ اس پاکستان کے اندر ہے۔ اور اگر اس سپیڈ پہ خدا نخواستہ یہ 5 سال تک چلتے رہے تو جتنا 71 سالوں میں پاکستان نے ڈیٹ نہیں دیا تھا، اتنا یہ 5 سالوں میں کر دیں گے۔ اور جو 1400 ارب روپے نے اسٹیٹ بینک سے لیے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ نئی نوٹیں چھاپی ہیں، آپ صرف اس کا وہ کر لیجئے کہ پچھلے سال کے فرسٹ 6 مہینوں میں ہم نے جو تھا وہ 288 بلین کی نئے اسٹیٹ بینک سے قرضے لیے تھے، انہوں نے 1400 ارب روپے کے نئے اسٹیٹ بینک سے قرضے لیے ہیں، یعنی کہ نوٹیں چھاپی ہیں، پیسہ چھاپا ہے۔ اس سے بہت زیادہ مہنگائی بڑھے گی اور پھر اس سے زیادہ جو ہے وہ معاشی بدحالی پھیلے گی، مایوسی پھیلے گی۔ یہ پتہ نہیں کس ڈگر پہ لے کے چلے گئے ہیں پاکستان کو۔ یہ مطلب ایک بڑی مشکل سے پیپلز پارٹی کے جو ہائی انفلیشن، لو گروتھ کو ہم نے ٹھیک کیا تھا 5 سالوں میں، بجلی کا مسئلہ سلجھا دیا تھا، اب بجلی کا مسئلہ انہوں نے پھر کھڑا کر دیا۔ LNG امپورٹ نہیں کر رہے تھے، پورے پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے، اور خاص طور پر پنجاب اور لاہور اور فیصل آباد کے اندر بہت لوڈ شیڈنگ تھی۔ LNG کے سودے واپس کر دی، اب مہنگی LNG لینی پڑے گی۔ 4200 میگا واٹ یہ لوگ فرنس آئل سے بنا رہے ہیں، جو کہ LNG کی کاسٹ سے 3 گنا ہوتا ہے ویریبل کاسٹ میں۔ تو یہ بہت زیادتی کر رہے ہیں اس ملک سے اپنی نااہلی کی وجہ سے، اور پھر اس کو جھوٹ بول کے چھپاتے ہیں، اس سے اور مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ سیاسی جماعتوں نے اب ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا ہے پارلیمنٹ میں فوجی عدالتوں کے حوالے سے، تو نون لیگ کہاں پہ اسٹینڈ ہے؟ کل یہ نون لیگ کے لیڈرشپ نے کہا ہے کہ جو ہم بھی گئے تھے، اس مرتبہ اپروو کرا تھا، یہ فوجی عدالتوں کی بات ہے، اس کو اسمبلی میں لے کے آئیں۔ حکومت کو لے آؤٹ کرنا چاہیے کہ یہ فوجی عدالتوں نے اب تک اچیو کرا ہے اور اس لیے اس کی ضرورت ہے۔ اور یہ ظاہری ضرورت کی بات کریں تو یہ قومی مسئلہ، یہ صرف پیپلز پارٹی کا یا PMLN کا یا PTI کا مسئلہ نہیں ہے، مل کے سالو کر لیں گے۔ بالکل، اگر وہ ایک بات سمجھا سکتے ہیں کہ یہ کیوں کرنا ہے تو بالکل، اگر صحیح بات ہے تو سمجھا دیں گے۔ تھینک یو۔